صحیح بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، نام تھا اس کا جریج، بہت نیک عبادت کرنے والا، بڑا اللہ والا، بڑا نمازی۔ ایک بار حضرت جریج نماز کے اندر مصروف تھے، نماز پڑھ رہے، اور ان کی ماں کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی تو جریج کو آواز دینے لگی، آئی جریج۔ جریج کہتے ہیں اللہ میں نماز میں ہوں اور پیچھے میری ماں آواز دے رہی ہے۔ جریج یہ کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں، میں نماز میں اور میری ماں پیچھے آواز دے رہی ہے۔ پھر اس نے تیسری آواز دی جریج، لیکن جریج نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ نماز پڑھتے رہے۔ چوتھی بار جریج کی ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلا، جریج تو نے میری آواز سن کر بھی انسنا کر دیا۔ آئے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ آئے اللہ جریج کو اس وقت تک تو موت مت دینا جب تک کہ جریج کسی بے شرم و بے حیا عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے، اس کے ساتھ زنا نہ کر لے۔ ماں کی بد دعا تھی، ماں یہ بد دعا دے کر چلی گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے، 2-4-5 دن کے بعد ایک عورت جریج کے معبد میں جہاں وہ عبادت کرتے تھے اسی میں گھجرا تھا، اسی حجرے میں خوبصورت عورت آتی ہے اور جریج سے کہتی ہے جریج ادنو منی، آؤ میرے قریب آؤ اور مجھ سے زنا کرو۔ جریج نے کہا اللہ کی پناہ میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اس کی عبادت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، چلو جاؤ یہاں سے ہٹو، یہ غلط کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ جریج نے اس عورت کو بھگا دیا۔ وہ عورت پریشان تھی، سیدھے جنگل میں جاتی ہے اور وہاں بکریاں چرانے والے ایک چرواہے کے ساتھ وہ زنا کر لیتی ہے، شکار ہو جاتی ہے زنا کا۔ 9 مہینے 10 مہینے گزر جاتے ہیں۔ 9 مہینے کے بعد اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے، حمل ٹھہر گیا تھا۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو اس چرواہے کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں چلا گیا، اور نہ یہ عورت اس کو پہچانتی تھی، بس جنون تھا اس کو کسی سے ملنے کا، مل لیا وہ۔ یہ جریج نہیں ملا تو جنگل کے چرواہے کے پاس چلی گئی، لیکن چرواہے کا پتہ نہیں۔ 9 مہینے سے اس کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورے گاؤں والے اس پر بھل پڑے، ہے تیری شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا؟ جب اس کو زیادہ پریشان کیا گیا اور گمبھیرتا سے اس بات کو لی گئی کہ پورا سماج بدنام ہو جائے گا، بتا پہلے یہ بچہ کس کا ہے، تو اس عورت نے جریج کا نام لے دیا۔ اس عورت نے جریج کا نام لے لیا کہ اس بچے کا باپ جریج ہے۔ آج کل تو ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے گا، پتا چل جائے گا کس کا بچہ ہے، لیکن اس زمانے میں تو ڈی این اے ٹیسٹ کی کوئی مشینری نہیں تھی، پیتھولوجی اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، کوئی پیتھولوجی بھی نہیں تھی۔ پورا گاؤں آیا غصے میں اور دیکھا کہ جریج نماز پڑھ رہا ہوں، پورا نماز سے ان کو کھینچا، ہٹ دیکھ کتنا اللہ والا بنا پھرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کا پورا عبادت خانہ توڑ دیا۔ اب بڑا نالائق آدمی ہے، بڑا کمینہ انسان ہے، اس کا عبادت خانہ توڑ دیا۔ مارا نہیں، اس کو کھینچ لیا، دیکھ کتنا اچھا بنتا ہے، کتنا نیک بنتا ہے، سجدوں پہ سجدے کرتا ہے، رات میں نماز پڑھتا ہے، دن میں نماز پڑھتا ہے، اور کارنامہ دیکھ، گاؤں کی لڑکی کے ساتھ ایسا حال، اس کو ماں بنا دیا، پریگننٹ کر دیا، اس کے پیٹ میں بچہ۔ کس کس کو صفائی دیتے؟ جب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کا باپ جریج ہے تو اب جریج کس کس کو صفائی دیتے؟ نہیں مانتا کوئی ان کی بات۔ جریج سمجھ گئے کہ وہ بچہ کسی اور کا ہے، لیکن اس عورت نے میرا نام لگا دیا، تو بجائے لوگوں کو صفائی دینے کے
بجائے لوگوں کو صفائی دینے کے جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی، عبادت خانہ تو توڑ دیا، جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی اور اسی پر وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور نماز کے اندر یہ دعا کرنے لگے، اے اللہ اس کی سچائی اگر سامنے نہ آئی تو دنیا میں پھر کبھی کوئی تیرے نیک بندوں پر بھروسہ نہیں کرے گا، کبھی بھی پھر نیک لوگوں پر اعتبار نہ کیا جائے گا، ہر نیک آدمی پھر بدنام ہو جائے گا۔ اے اللہ میں نماز کے اندر تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس کی سچائی ظاہر کر دے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی، جو بچہ اس عورت نے پیدا کیا تھا، جو چرواہے کی پیداوار تھا، وہ بچہ زور زور سے کہنے لگا، اے گاؤں والو، اے گاؤں والو، اے سماج والو، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، میرا باپ فلاں جنگل کا فلاں چرواہا ہے جو فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے، میری ماں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا، میں اس باپ کی اس چرواہے کی اولاد ہوں، میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، جریج نے میری ماں کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ جب وہ بچہ زور زور سے بولنے لگا، اس بچے کے زور سے بولنے کی وجہ سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ اس عورت نے جھوٹا جریج کا نام لیا ہے۔ وہ معافی تلافی کرتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، جریج ہمیں معاف کر دو، ہم سونے کا تمہارا معبد عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے، ہمارے پاس اتنا سونا ہے، ہم سونے کا تمہارا عبادت خانہ بنا دیں گے۔ جریج نے کہا نہیں نہیں، جس طرح مٹی کا پہلے بنا ہوا تھا اسی طریقے کا بنا دو، سونے کی عبادت خانے کا ہم کیا کریں گے، ہمیں تو نماز ہی تو پڑھنا ہے اور کرنا ہی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت جریج کے اوپر جب مصیبت آتی ہے اور اتنی بڑی مصیبت کہ نیک آدمی کے اوپر زنا کا الزام لگ رہا ہے، تو حضرت جریج صفائی پیش نہیں کرتے ہیں بلکہ نماز کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، نماز کے دامن میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تمہارے اوپر مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ جریج نے صبر کیا گاؤں والوں کے عبادت خانہ توڑنے پر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز بڑی سے بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ نماز، جب آپ کے اوپر بہت بڑی کوئی مصیبت آئے تو فوراً وضو بناؤ اور نماز کی آغوش میں چلے جاؤ۔